بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اس چیز کی وجہ سے وضو کرو جس کو آگ نے چھوا ہے، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو، حکم دیا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ قال شیخ الامام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ ھذا منسوخ بحدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ شیخ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتیف شاۃ ثم صلی ولم یتوضأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کا شانہ کھایا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضأ، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے ایک دو تین اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اہم بات جو اس باب میں بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلی حدیث جو ہے اس میں کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے باضابطہ کہ کوئی بھی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو، کوئی بھی چیز جس کو آگ نے چھوا، مانے پکا ہوا گوشت کھایا، پکی ہوئی آگ کے ذریعے سے روٹی کھائی، اور آگ کے ذریعے سے کوئی بھی تلی بھنی کوئی بھی چیز کھاؤ، کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد آگے عبادت کرنا ہو تو وضو کرو، حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ اب اس کے بعد آگے ذکر کی گئی ایک اور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ اس میں بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بھنا ہوا شانہ، بازو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، بھنا ہوا آگ پر پکا ہوا کھایا، اور آپ نے پھر فوراً نماز پڑھ دی۔ اس کے بعد آپ نے بیچ میں وضو نہیں فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو ٹوٹتا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وضو کرو۔ دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو نہیں فرمایا، مطلب وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ علماء دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ بات بتلاتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹنے کی جو بات ہے وہ پہلے تھا حکم، بعد میں حکم آیا اور بعد میں تخفیف آئی، اور یہ کہا گیا کہ اب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، مانے وضو ٹوٹنے والا حکم پہلے تھا وہ ختم ہو گیا، بعد میں دوسرا حکم آیا اور کہا گیا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ اس وقت سے لے کر آج تک قیامت تک یہی مسئلہ رہے گا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کوئی بھی چیز کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کوئی اور ہیں، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب افطاری کیے، آگ پہ پکی ہوئی چیزیں بہت ساری رکھی ہوئی ہوتی ہیں سامنے، کھا لیے اور آ کے فوراً نماز پڑھ لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے بھائی، کیونکہ وضو ہمارا باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر ٹوٹنے والی بات لیں گے بڑی مشقت پیش آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ دوسری ایک اہم بات جو اس وقت میں سمجھنا ہے یہ ہے کہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، پہلی والی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، تھوڑا سا بھی جھول نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہر صحیح حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ دعویٰ اگر کوئی کرے کہ صحیح حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو پھر تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا بھائی۔ اور اگر کوئی صرف ایک سائٹ کی حدیث دیکھے، دوسرے سائٹ کی حدیث نہیں دیکھے، تو وہ بھی کہے گا کہ وضو ٹوٹ جائے گا بھائی۔ تو بھائی اس کو سمجھیے، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور سے غیر مقلدین،
جو ائمہ کی تقلید کو شرک کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس بخاری میں ہے دیکھ لو حدیث صحیح رہتی ہے عمل کر لو، بس مسلم میں ہے دیکھ لو حدیث صحیح ہوتی ہے عمل کر لو۔ یہ کہنا کہ جو بخاری میں ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے، یہ دعویٰ، میرے ورڈز یاد رکھیے، یہ کہنا کہ جو حدیث بخاری میں ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ دعویٰ بدعت ہے، بدعت۔ یہ کہنا کہ حدیث جو مسلم میں ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے، تو یہ دعویٰ بدعت ہے۔ حدیث پہ عمل کرنا ہے بس، چاہے وہ حدیث بخاری کی ہو، چاہے وہ حدیث مسلم کی ہو، چاہے وہ حدیث نسائی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو، ابو داؤد کی ہو، ترمذی کی ہو، حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ ہاں اگر کہیں پر حدیث صحیح اور حدیث ضعیف دونوں آ جائیں تو دونوں میں ہم صحیح حدیث کو چوز کریں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو بخاری میں ہے مان لو واجب ہے، اس کے علاوہ حدیثوں کو نکال کر کونے میں ڈال دو، یہ دعویٰ بدعت ہے۔ ایسا کہنے والا شخص بدعتی ہے۔ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن کی کس آیت میں کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت فرمایا کہ بخاری کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے اور دوسری حدیثوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ثابت کرنا پڑے گا۔ کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ حدیثوں کی کتابیں سب 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے بھائی اس چیز کو سمجھیے، آج بہت سارے ساتھی کنفیوژن میں مبتلا ہیں۔ کیا کہ بھائی بخاری سب سے زیادہ حدیث کی صحیح حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث کی سب سے زیادہ صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، یہ پوری امت نے مانا ہے۔ صحیح حدیث کی کتاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے، بات سمجھ رہے نا؟ ان ائمہ کا کام کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں جن ائمہ نے لکھی ہیں، محدثین، وہ لوگ صرف یہ کرتے ہیں حدیثیں جمع کر دیتے ہیں۔ اب ان دونوں نے صحیح حدیثوں کو لیا ہے 99+99%، دوسروں نے صحیح بھی لیے، ضعیف بھی لیے، اور ابن ماجہ کے پاس بعض روایتیں موضوع بھی ہیں، مگر انہوں نے حدیثوں کو کلیکٹ کیا ہے بس۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حدیثوں پہ عمل کرنا واجب ہے۔ عمل کس پہ کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا ہے، کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل فرض ہے، کون سا عمل واجب ہے، یہ ہمیں ائمہ بتائیں گے۔ امام ابو حنیفہ بتائیں گے، امام شافعی بتائیں گے، امام مالک بتائیں گے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بتائیں گے۔ عمل کرنا نہیں کرنا، اس کے لیے ان حضرات کی بات کو فالو کریں۔ حدیث کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، اس کے لیے بکس ہے سب، سمجھ رہے نا؟ تو ان حضرات کا کام صرف حدیثوں کو کلیکٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری کتاب میں موجود ساری حدیثوں پر عمل کرو، نہیں کہا ہے انہوں نے۔ وہ تو ائمہ بتائیں گے کہ کس پہ عمل کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم یہ دعویٰ پکڑ کے بیٹھیں گے کہ بخاری کی ہر حدیث پہ عمل کروں گا، تو بھائی بخاری کی کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہن کر کے نماز پڑھائی ہے، اور پھر صحابہ نے بھی چپل پہن کے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل اتاری، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چپل اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ تم نے کیوں اتارا؟ میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ مجھے اشارہ ملا تھا کہ اس کے اندر کچھ گندگی غلاظت ہے، تم نے کیوں اتارا؟ مطلب تمہیں چپل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، تو کیا آپ سارے لوگ مسجد میں چپل پہن کر آ کر نماز پڑھیں گے؟ ایک تو میں مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری حدیثیں بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، مگر اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہی لے لیجیے آپ، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کی حدیث مسلم شریف میں اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک ہی حدیث دیکھ لے اور دوسری حدیث کو وہ نہ ڈھونڈے، ایک ہی حدیث پکڑ لے، وہ سب کو بتاتا پھرے گا دیکھو صحیح حدیث ہے، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دوسری حدیث دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک لاک ڈاؤن جب چل رہا تھا اس ٹائم پہ ایک ساتھی کا فون آیا باہر سے، ان کو ایک بندہ، ان کا دوسرا دوست ایسے ہی کنفیوز کر رہا تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہی حدیث پیش کر رہا تھا مسلم شریف کی، اس کو وہ ایک ہی حدیث معلوم تھی۔ اس نے کہیں پر اسلام 360 ایپ وغیرہ کوئی چلتا ہے آن لائن، اس میں سے اس نے یہ حدیث کلیکٹ کر لی، حدیث نمبر بھی کوٹ کیا، اس کے اوپر صحیح حدیث کا کمنٹ بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اب وہ پیش کر کے ویسی ساری حدیثیں اس کو پیش کیا، وہ بندہ میرے کو فارورڈ کرا، ہم اب فارورڈ کر کے پوچھ رہا کہ مفتی صاحب یہ تو بڑا ٹینشن کا مسئلہ ہے، سب کی نماز، کس کی بھی نماز نہیں ہوتی پھر تو، اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، میں ریجیکٹ کیسے کروں؟ حدیث کو ریجیکٹ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا،
تو میں نے ان کو پھر پلٹا کر کے اسلام 360 ایپ وغیرہ سے ہی دوسری حدیثیں بھی بھیجی جس میں ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وہ بولے کہ اوہو اتنا بڑا کنفیوژن, ایک ٹاپک کی دو حدیثیں ایک طرف نہیں ایک طرف ہاں, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو میں نے ان کو سمجھایا, 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بھی کروائی, کہا کہ اب آپ کے ساتھی کو بھیجیے, کبھی انڈیا آنا ہوا تو لے کر کے آئیے, مسئلہ یہاں بیٹھ کر کے حل ہوگا. تو بھائی یہ بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھیے اللہ کے واسطے. حدیث کے محدثین نے حدیثوں کو صرف جمع کیا ہے. ہمیں بخاری میں کوئی حدیث ملی فوراً آمنا صدقنا کر کے ہم عمل کر رہے ہیں, نہیں, پہلے ائمہ سے پوچھو. ائمہ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں تو جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے ان علماء ان مفتیوں سے پوچھو کہ ہمیں یہ حدیث مل رہی ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں. میں اس پر عمل آج تک نہیں کر رہا تھا, میرا اس پر عمل کرنا صحیح ہے یا غلط ہے, پوچھئے, اس کے بعد عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تب طے کیجئے. بہت اہم بات, بہت ضروری بات ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. آج بہت بڑا فتنہ اسی کی وجہ سے امت کے اندر پھیل رہا ہے, اور لوگ حدیث کے نام پر ائمہ سے, علماء سے, حدیث کے سمجھانے والوں سے سب سے دور کر رہے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. ایک ایگزامپل سمجھیے, بڑا اعلیٰ درجے کا, مثلا ہمارے ایریے میں یہ جو میڈیکل ہے نا, کون سا میڈیکل کہا جاتا ہے اسے؟ ڈیلکس میڈیکل. ڈیلکس میڈیکل مشہور میڈیکل مانا جاتا ہے. یہاں کی دوائیں نارملی اپڈیٹ دوائیں یہاں پر ہوتی ہیں, ایکسپائر دوائیں نارملی یہاں پر نہیں رہتی ہے. ایسی بہت سارے میڈیکلس ہیں جہاں پر ہمیشہ اپڈیٹ دوائیں اویلیبل رہتی, اپڈیٹڈ. ایکسپائر وہ لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں, ہوتی ہے نکال دیتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے آپ گئے سر میں درد, اپڈیٹ دوائیں جتنی ہے سر کے درد کی پوری اٹھا کے لا لیے اور بول رہے کہ بھائی میں معتبر میڈیکل سے اٹھا کے لایا اور پوری اپڈیٹڈ ہے, ایک بھی ایکسپائر نہیں ہے, میں لا کے کھا لیتا ہوں. نہیں کر سکتے ہیں ایسا. آپ سر کے درد کی بیماری ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے, ڈاکٹر تشخیص کر کے آپ کو بولے گا سر کے درد کی بھی کئی ساری دوائیاں رہتی ہیں, ساری اپڈیٹڈ دوائیوں میں سے بھی آپ کے لیے کون سی دوا میچ کرے گی, کون سی دوا نہیں کرے گی, کون سی آپ برداشت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, وہ بتائے گا آپ کو. اس کے بعد آپ کو وہ دوا کھانا ہے. نہیں ایک دم ایکسپائر, ایک دم اپڈیٹڈ ہے میں کھا لیتا ہوں, وہ بھی معتبر میڈیکل سے لایا میں, یہ غلط بات ہے. یہی حال ہے, بخاری اعلیٰ درجے کی کتاب ہے, مسلم اعلیٰ درجے کی کتاب ہے, صحیح حدیثیں بھی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہوتی ہیں, مگر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کے لیے جاننے والوں سے پوچھنا پڑے گا. اگر تقلید کا انکار کریں گے اور صرف حدیث کے نام پر ہم اپنے طور سے اپنے دماغ سے ٹرانسلیشن کو بنیاد بنا کر, اسلام 360 ایپ کو بنیاد بنا کر, یا کوئی بھی ترجمے والے ایپ کو بنیاد بنا کر اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ کر کے صرف عمل کر لیں گے تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, دشواریاں پیش آئیں گی. جاننے والوں سے پوچھ کر کے عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. الغرض آج کے درس حدیث کا خلاصہ, نمبر 1, آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جو حکم تھا اگرچہ صحیح حدیث میں ہے مگر وہ حکم ختم ہو چکا ہے. نمبر 2, کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے تو جاننے والوں سے پوچھ کر کے عمل کرنا چاہیے, ورنہ گمراہ کرنے والے فتنے بہت کھڑے ہوئے ہیں, ابلیس بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے. کون سے لمحے گمراہ ہو جائیں گے نہیں پتہ. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے, ایمان اور تقوی والی زندگی گزارتا رہتا ہے, یہاں تک کہ مرنے سے پہلے کفر میں مبتلا ہو جاتا, پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا. اس لیے بھائی جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دعا فرمائیے آج کے اس فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو, دوست و احباب کو, کالجز کے بچوں کو اسپیشلی, اسکول کے بچوں کو اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو باطل اور گمراہ فرقوں سے محفوظ رہتے ہوئے دین کو صحیح طریقے سے جان کر ہدایت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.